الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین و حاضرین، گزشتہ کئی جمعوں سے بڑے بڑے گناہوں کے متعلق تفاصیل عرض کی جا رہی تھیں، جن گناہوں کو شریعت کی اصطلاح میں کبائر کہا جاتا ہے، بڑے گناہ کہا جاتا ہے، اور بڑے گناہ میں یہ بات لازمی طور پر ہے کہ جب تک بندہ اس بڑے گناہ سے توبہ نہیں کرتا، اللہ پاک سے معافی نہیں مانگ لیتا، اس وقت تک وہ بڑا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ بڑا گناہ حقوق العباد میں سے ہے تو جب تک اس حق کی ادائیگی نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ حق معاف نہیں ہوتا۔ آج کی اس نشست میں بھی ان کبائر میں سے دو گناہوں کی طرف اشارہ کرنا ہے جو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہی ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دو گناہ شریعت نے گناہ اس لیے قرار دیے ہیں تاکہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا اندازہ ہو سکے۔ یہ دو گناہ جو عرض کرنے ہیں، ایک گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان ہونا ہے۔ یہ بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بڑا گناہ کہلاتا ہے۔
اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان ہو جانا یہ بھی بڑا گناہ کہلاتا ہے۔ اب قرآن مجید کی آیات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، آپ اندازہ فرمائیے کہ ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو کیسے ذکر فرمایا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اگر اللہ پاک چاہے گا تو بخش دے گا، اور ومن یشرک باللہ، جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا کے گر گیا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ ماننا، معبود ماننا، ایک یہ شرک ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کے علم کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے جاننے کو، اللہ کے دیکھنے کو، اللہ کی پکڑ کو، یہ تمام تر اللہ پاک کی صفات کسی بھی بندے میں ماننا یہ بھی شرک کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے، دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک قدیر ہے، قدرت والا ہے، ہمارے بھی اختیارات ہیں، قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن فرق ہے، اللہ پاک کا سننا کامل ہے، ہمارا سننا ناقص ہے۔ اللہ پاک کی قدرت کامل ہے، ہمارا اختیار ناقص ہے۔ اللہ پاک کا دیکھنا کامل ہے، ہمارا دیکھنا ناقص ہے۔ ہمارا دیکھنا اسباب کے ساتھ وابستہ ہے۔ آنکھ ہوگی تو ہم دیکھیں گے، اگر آنکھ خراب ہو گئی تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اندھیرا چھا گیا، رات کی تاریکی ہے، آنکھ ہے، پھر بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمارا دیکھنا ناقص ہے۔ سامنے نظر آتا ہے، پیچھے ہمیں نظر نہیں آتا۔ سامنے کوئی حائل آ جائے، دیوار آ جائے، پھر دیوار کے پیچھے ہمیں نہیں دکھائی دیتا۔ ہر اعتبار سے ہمارے دیکھنے میں نقص ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے دیکھنے میں کسی بھی قسم کا نقص نہیں ہے۔ اب ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو دعائیہ کلمات کہتے ہوئے سنا۔ ایک مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے اور یہ دعا کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی اتنی خوبصورت تعریف کی، اتنی پیاری تعریف کی، ارشاد فرماتے ہیں یا من لا تراہ العیون، اے وہ اللہ جس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ولا تخالطہ الظنون، اے وہ اللہ جو وہم اور گمان میں بھی نہیں آ سکتا، اور ولا یدرکہ الحوادثات، اے وہ اللہ کہ جو زمانے کی گردشوں سے پاک ہے، زمانے کے اثرات اور انقلابات سے پاک ہے۔ یعلم مثاقیل الجبال، اللہ کے علم کو کیسے بیان فرمایا؟ اے وہ اللہ کہ جس کا علم اتنا بڑا، اتنا کامل ہے کہ پہاڑوں کے بوجھوں کو بھی جانتا ہے۔ ساری دنیا کے کتنے پہاڑ اور ان کا کتنا وزن ہے، اے اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ وَمَكَائِلَ الْبِحَارِ، اور اے اللہ سمندروں کے اندر کتنا پانی ہے تو ان پانیوں کو بھی جانتا ہے۔ وَعَدَدَ قَطَرِ الْأَمْطَارِ، اور اللہ بارش کے کتنے قطرات ہیں، اب تک کتنے قطرات زمین پر آ چکے، کتنے آئیں گے، اے اللہ تو ان سب کو جانتا ہے۔ وعدد ورق الاشجار، اے اللہ درختوں کے کتنے پتے ہیں، ان سب پتوں کو تو جانتا ہے، اب تک کتنے پتے آ چکے، مزید کتنے آئیں گے، اے اللہ تو ان سب کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے علم کو بیان فرمایا۔ اب اللہ کے دیکھنے کو کیسا بیان فرما رہے ہیں؟ لا تواری سماء سماء ولا ارض ارضا ولا جبل ما فی وعرہ ولا بحر ما فی قعرہ، اے اللہ تو وہ ذات ہے، تو وہ اللہ ہے کہ ایک آسمان دوسرے آسمان کو دیکھنے کے لیے تیرے سامنے رکاوٹ نہیں ہے،
تیرے سامنے ساتوں آسمان برابر ہیں، سارے تجھے نظر آ رہے ہیں، اس طرح سے برابر ہیں جیسے ہم ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک زمین دوسری زمین کی طرف دیکھنے کے حساب سے آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں ہے۔ سمندروں کی تہوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور وہ پانی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ پہاڑوں کی تہوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، یہ پہاڑوں کی بلندیاں اور یہ اس کے اندر معدنیات اور یہ لوہے اور یہ پتھر اور یہ مٹی، اے اللہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہیں۔ آپ کو پہاڑوں کے نیچے بھی نظر آتا ہے، آپ کو سمندروں کے نیچے بھی نظر آتا ہے۔ اس طرح سے اللہ پاک کی تعریف بیان کی، اور تعریف بیان کر کے پھر اللہ سے اپنی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی حمد و ثنا کرو اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگو۔ ہمیں کہاں اللہ کی حمد و ثنا آتی ہے، ہمیں کہاں اللہ پاک کی تعریف کرنی آتی ہے۔ ہم اس سے کورے رہ گئے، ہم اس سے خالی رہ گئے۔ کاش کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر غور کرتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی تعریف کیسے بیان فرمائی۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، جب آپ تہجد کو اٹھتے تھے تو اس طرح سے تعریف کرتے تھے اللہ پاک کی۔ اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ آسمانوں کو زمینوں کو تو نے ہی قائم رکھا ہے۔ اللہم لک الحمد انت خالق السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں کا زمینوں کا نور ہے۔ اللہم لک الحمد انت الحق، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو سچا ہے۔ ووعدک حق، تیرے وعدے بھی سچے ہیں۔ ولقاؤک حق، اور تیری ملاقات بھی سچی ہے۔ والجنت حق، اے اللہ جنت تو نے بنائی وہ بھی سچ ہے۔ اور والنار حق، اے اللہ جہنم کو تو نے بنایا یہ بات بھی سچ اور حق ہے۔ والنبیون حق، اے اللہ سارے نبی تیرے کے سچے ہیں، حق ہیں۔ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے رسول یہ بھی حق ہیں، سچ ہیں۔ والساعۃ حق، اے اللہ قیامت بھی حق اور سچ ہے۔ آتیۃ لا ریب فیہا، آئے گی یقینی آئے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو تہجد میں اٹھتے تھے، یہ کلمات آپ علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا کے بیان کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ جو پہلے کلمات عرض کیے ہیں جو صحابی نے بیان کیے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کلمات کو سنا، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور وہ کلمات ان سے پھر سنے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے سونے کی ایک ٹکیا آپ علیہ السلام کے پاس آئی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام نے وہ سونے کی ٹکیا انہیں ہدیے میں دے دی اور ارشاد فرمایا یہ آپ کا انعام ہے اس بہترین کلمات پر، ان بہترین کلمات پر جو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ میں کسی قرابت داری کی بنیاد پر آپ کو نہیں دے رہا ہوں، میں اس وجہ سے آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے کتنے پیارے کلمات کہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کی حمد و ثنا بہت بڑی چیز ہے بھائی، بہت بڑی چیز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب نماز میں رکوع سے اٹھے تو آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ۔ تو مقتدیوں کو کیا کہنا ہوتا ہے؟ ربنا لک الحمد۔ ایک صحابی نے اونچی آواز سے یہ جملہ کہا، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اے اللہ تیری خوب خوب تعریف ہے اور خوب مبارک تعریف ہے، بڑی مبارک تعریف ہے تیری۔ آپ علیہ السلام نے سلام جب پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا کس نے یہ کلمہ کہا؟ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید نبی علیہ السلام نے یہ کلمہ سنا، شاید آپ کو پسند نہ آیا، اچھا نہ لگا۔ تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے کہا اللہ کے رسول میں نے کہا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے 10 فرشتوں کو دیکھا کہ اس کلمے کو اٹھانے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔
10 فرشتوں کو دیکھا کہ اس کلمے کے ثواب کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک کی حمد و ثنا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اتنا سا جملہ ہے۔ اللہم لک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، کما ینبغی لجلال وجہک، اے اللہ جس طرح سے تیری قدرت ہے اس طرح سے ساری تعریفیں تیرے لیے۔ کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے اللہ جتنی بڑی تیری بادشاہت ہے اتنی زیادہ اے اللہ تیری تعریف ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کلمہ جو آدمی ایک بار روزانہ کہہ دیتا ہے، فرشتے اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں، تھکا دیتا ہے یہ کلمہ فرشتوں کو۔ اللہ اکبر، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اور کیا آپ علیہ السلام، اللہم لک الحمد ملء السماوات والارض وما فیہن، اے اللہ تیری تعریفیں ہیں، کتنی تعریفیں ہیں، زمین آسمان کے بیچ کا جو خلا ہے، اے اللہ اتنی تیری تعریف۔ ہمیں نہیں آتی تعریفیں کرنا بھائی، اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں وہ کلمات سیکھو۔ نبی علیہ السلام نے کن کن کلمات سے، مبارک کلمات سے اللہ کی تعریفیں کی، اور نہیں تو قرآن میں غور کرا کرو، قرآن میں اللہ کی کتنی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ کی تعریف ہے، اور جتنی یہ قرآن مجید میں 7 سورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں، یہ سب اللہ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، یہ اللہ پاک کی تعریف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کتنی صورتیں ایسی ہیں جن میں سبح یسبح، کیا معنی ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سب اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے، چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کر رہی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن انسانوں تم تو ان کی تسبیحات کہاں سمجھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کیا کرو، اللہ پاک حمد و ثنا سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اب دیکھو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد بھی یہ جملہ کہا کرتے تھے، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری حمد و ثنا ایسی نہیں بیان کر سکتا جس طرح سے تو نے خود اپنی حمد و ثنا کو بیان کیا، حمد و ثنا کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ جل ثناؤک وعز جارک ولا الہ غیرک، جل ثناؤک، اے اللہ تیری حمد و ثنا بہت بلند و بالا ہے۔ وعز جارک، اے اللہ جو تیرے پڑوس میں آ گیا اس کو عزتیں مل گئیں۔ ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ یہ جو آپ ثنا پڑھتے ہو یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ آپ نماز میں تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، دعاؤں میں بھی اس کو پڑھا کرو، دعاؤں میں پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ موضوع تو میرا یہ تھا، 2 باتیں عرض کرنی تھیں اور بات کسی اور طرف چلی گئی ہے۔ یہ باتیں بھی یقیناً مفید ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے بدگمان ہو جانا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور اللہ پاک سے بدگمان ہونا، یہ دونوں کے دونوں گناہ کبیرہ ہے۔
انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، فرمایا سنو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کافروں کا شیوہ ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ ومن یقنط من رحمتہ، اللہ پاک کی رحمت سے بدگمان ہونا یہ تو ظالموں کا طریقہ ہے، گمراہوں کا طریقہ ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اتنا خوبصورت خطاب ہے اللہ پاک کا یہ، اور یہ اللہ پاک کا خطاب نبیوں کو، اولیاء کو، شہداء اتقیاء کو نہیں ہے، امت کے ظالموں کو ہے، گناہگاروں کو ہے، گناہگاروں کو ہے، گناہگاروں کو ہے، جنہوں نے ساری زندگی جرم کیے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی نافرمانیاں کی ہیں، جنہوں نے ایک پل جھپکتے بھی اللہ پاک کی رضامندی کا کوئی کام نہ کیا ہو، ایسے لوگ۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اور اللہ پاک نے انہیں بھی جو الفاظ جس طرح سے پکارا ہے وہ انداز تو دیکھو، یا عبادی اے میرے بندو، اللہ پاک نے ان کو بھی اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے، باپ اسے جائیداد سے عاق کر دیتا ہے اور کہتا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، غصے میں آ کے یہ باتیں آدمی کہہ دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی حلیم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ غفور ہے، اللہ تواب ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندو، پھر بھی نسبت اپنی طرف فرمائی، نسبت سے نہیں کاٹا، نسبت سے نہیں کاٹا۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے تہجد پڑھی نہیں، روزے دارو نہیں، تہجد گزار نہیں، حج و عمرے والے نہیں، کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے نافرمانیاں کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کر لی، جنہوں نے ظلم کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کر لی، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، جو اللہ سے باغی ہو گئے ہیں، جو اللہ سے روٹھ گئے ہیں، جو اللہ سے تعلق توڑ چکے ہیں، ایسوں کو خطاب فرمایا۔ پھر کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بدگمان نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو جاؤ۔ بدگمان ہونا، مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بڑا گناہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے قادر اور مطلق ہونے سے، قادر مطلق ہونے سے آدمی بھول جائے کہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ پکڑ نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا یہ بھی بڑا گناہ ہے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جانا کہ اللہ پاک مجھے نہیں بخشے گا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک حضرت انس رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک جوان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ جوان مرض الموت میں تھا، آخری لمحات تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے پوچھا کیف تجدک، آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو، آپ کی دلی کیفیات کیا ہیں اس وقت؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ارجو رحمت ربی، میں اپنے پروردگار کی رحمت کی امید کرتا ہوں، آخری وقت ہے، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا اللہ کے رسول، مجھے اپنے گناہوں سے بھی ڈر لگتا ہے، گناہوں سے بھی ڈر لگتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار بھی ہوں کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا، مجھے بخش دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں یہ دو کیفیات آ جاتی ہیں، اپنے گناہوں پر ڈرتا بھی ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ سے پر امید بھی ہو، اللہ پاک سے پر امید بھی ہو اور اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔
اس نے جو اللہ سے امید رکھی اللہ پاک اسے اس امید کے مطابق دے گا، اور جو وہ ڈرا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس ڈر کے مطابق عذاب سے محفوظ کرے گا۔ اور صحابہ کا ڈر دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ڈر دیکھیں۔ اب اس کے بعد میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر میدان محشر میں یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ سب کے سب انسان جہنم میں جائیں گے، صرف ایک آدمی اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، نبیوں کے علاوہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک شخص ہے جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے اتنی امید رکھتا ہوں کہ شاید جنت میں جانے والا میں ہی ہوں۔ اور اگر یہ اعلان ہو گیا کہ سارے کے سارے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، ایک فرد جہنم میں جائے گا، تو مجھے اپنے گناہوں کا ڈر ہے کہ کہیں میں ہی نہ ہوں وہ ایک آدمی۔ تو امید بھی ہے، خوف بھی ہے، امید بھی ہے، خوف بھی ہے۔ اور یاد رکھیے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کے دل میں اللہ پاک کی ذات عالی سے امید بھی ہو اور اپنے گناہوں پر ڈرتا بھی ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اس طرح سے ذکر فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ صحت کی حالت میں آدمی ڈر کو غالب رکھے، تندرستی کی حالت میں آدمی ڈر کو غالب رکھے، خوف کو غالب رکھے کہ میرے گناہ ہیں، گناہوں سے ڈرتا رہے، اسی میں اس کے لیے خیر ہے۔ اور جب زندگی کے آخری لمحات آ گئے ہیں اور موت کے آثار نظر آنے لگ گئے یا بڑھاپے کو پہنچ گیا، تو اب یہ امید رکھے کہ اللہ پاک اب مجھے معاف کر دے گا، اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا۔ اب ڈر کم کر دے، اب امید کا پہلو غالب رکھے۔ اور پھر وہ حدیث ساتھ ملاتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا عند عبد ظنی بھی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کروں گا، ان خیرن فخیرن ان شرن فشرن، کہ اگر اس نے میرے بارے میں اچھا گمان کیا تو میں اچھا فیصلہ کروں گا، اور اگر اس نے میرے بارے میں برا گمان کیا تو پھر اس کے ساتھ برا فیصلہ ہی ہوگا۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے اللہ پاک سے؟ اللہ پاک سے ہم پر امید رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ ایک آدمی نافرمانی میں اور گناہوں میں اور گناہوں کے دلدل میں وہ پڑا ہوا ہے، وہ وہاں سے نکلنے کو تیار نہیں ہے، اور نہ توبہ کرتا ہے، نہ اللہ سے مغفرت مانگا ہے، نہ استغفار کرتا ہے، نہ وہ گناہ چھوڑتا ہے، پھر امید کیے ہوئے ہے، تو یہ امید بیکار ہے، یہ امید بیکار ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، فرمایا میں مغفرت کروں گا، میں بخشنے والا ہوں، غفار ہوں، لمن تابا، جو توبہ کرے گا، وآمن، اور ایمان پر قائم اور دائم رہے گا، وعمل صالحا، اور اعمال صالحہ بھی کرتا رہے گا، ثم اهتدى، ہدایت پر بھی چلے گا، تو اس کے لیے میں غفار ہوں، میں بخشنے والا ہوں۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ایک اور حدیث سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، اے انسان تو جب بھی مجھے پکارے گا اور جب بھی مجھ سے پر امید رہے گا، غفرت لک، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اگلا جملہ سنیے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے انسان اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں، کسی کے کتنے گناہ ہو سکتے ہیں، زمین کا خلا بھر جائے، آسمان کی طرف اٹھنے لگ جائیں، سورج چاند ستارے گناہوں سے چھپ جائیں، آسمان بھی چھپ جائے، اتنے زیادہ گناہ ایک فرد کے ہو جائے، ایک فرد کے، پھر ارشاد فرمایا ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی مانگ لے گا، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں۔ اس کے لیے کوئی دیری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تاخیر نہیں ہے کہ 70 سال نافرمانیوں میں گزر گئے، اب کیسے بخشش ہوگی، نہیں، اب بھی ہوگی، اب بھی ہوگی۔ وہ سنا نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا کہ اب بھی اگر آپ کلمہ کہہ دیتے ہیں
اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے جنت ثابت ہو جائے گی۔ ساری زندگی شرک میں گزری، ساری زندگی کفر میں گزری، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت بھی اگر اللہ پاک سے آپ لو لگا لیتے ہیں، تعلق کو قائم کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے تعلق جس طرح سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو آپ کے لیے بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ ایک صحابی ہیں حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام کسی غزوے میں تشریف لے کے جا رہے، راستے میں یہ بکریاں چرا رہے تھے، غریب آدمی تھے، بکریاں چرا کر گزر بسر کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے انہیں دیکھا، انہیں آپ علیہ السلام کے پاس بلایا، صحابہ نے وہاں اذان دی تو اذان کے کلمات انہوں نے سنے تو یہ بھی آگے ان کو اچھے لگے کلمات، اور آ کے نبی علیہ السلام سے جب ملاقات کی، پہلے تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ کہتے تھے، اور کس طرح سے مجھ سے یہ ملا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے گلے لگایا، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر میں آپ کی طرح ہو جاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہوں آپ کی طرح؟ کہا بہت آسان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو گے تو تم ہماری طرح ہو جاؤ گے۔ کہا پھر میرے لیے کیا ہوگا اگر میں ایسا کر لیتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا پھر؟ تو آپ نے فرمایا پھر تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، ہم تیرے مال کی، عزت کی، ہر چیز کی حفاظت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اللہ کے رسول کی میرے پاس بکریاں ہیں، کہا یہ بکریاں واپس کر کے آؤ۔ جن لوگوں کی تھی بکریاں واپس کر کے آئے، خیر کلمہ پڑھا، کہا اب میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ وہ غزوے میں شریک ہو گئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا اسی غزوے میں شہید ہو گئے، اسی میں شہید ہو گئے۔ تو اس اللہ کے بندے نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، جنت میں پہنچ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خود آپ علیہ السلام نے ان کی تجہیز اور تکفین کا بندوبست فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں ناز و نعم سے وقت گزار رہا ہے۔ وقت نماز کا آیا ہی نہیں تھا، پڑھتے کہاں؟ صبح کا وقت تھا، نکلے غزوے میں، اور ظہر سے پہلے معاملہ قضیہ نمٹ گیا، اور زندگی کی شام ہو گئی، اللہ کے پاس پہنچ گئے اور جنت میں داخل ہو گئے۔ تو میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، بس یہ عرض ہے، یہ درخواست ہے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہونا اور اللہ پاک سے بدگمان ہونا۔ ان حسن الظن من العبادہ، اللہ سے اچھا گمان کرنا یہ عبادت کا حصہ ہے، یہ عبادت ہے، اللہ سے اچھا گمان کرو۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ ارشاد فرمایا انسان کا مزاج تو بڑا ہی عجیب ہے کہ جب اس کو ہم نعمتیں دیتے ہیں تو یہ ہمیں بھول جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ جب نعمتیں دیتے ہیں باغی ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، ہم سے دور چلا جاتا ہے، اور جب تکلیف ڈالتے ہیں تو پھر یہ مایوس ہو جاتا ہے۔ دونوں حال میں ہم سے کٹ گیا۔ نعمتیں دی تھی تو شکر کرنا چاہیے تھا، اللہ کی طرف مزید رجوع کرنا چاہیے تھی، پھر مصیبت اور پریشانی آ گئی تو اللہ کی طرف بھاگنا چاہیے تھا۔ کہاں جائیں گے اللہ سے بھاگ کر؟ کہاں جائے گا بندہ؟ زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، کھانا اللہ کا دیا ہوا، پینا اللہ کا دیا ہوا، ہوائیں اللہ کی دی ہوئی، صحت اللہ کی دی ہوئی، جوانی اللہ کی ہے، جسم کا ایک ایک عضو اللہ کا دیا ہوا ہے، ایک لمحے میں سانسوں کا آنا جانا کتنا اللہ کا کرم۔ تو بغاوت آدمی جب کرے، بھاگے آدمی جب کہ جب اللہ کا نہ کھائے نہ پیے نہ پہنے، پھر تو بھاگے۔ زمین آسمان اللہ پاک کی نہ ہو تو پھر بھاگے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ نکلو، نکل کے تو دکھاؤ کہاں جاؤ گے؟ اے انسانو، اے جنات، ان تنفذوا، ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کی سلطنت سے، اللہ کی بادشاہت سے نکلنا چاہتے ہو تو نکل کے تو دکھاؤ کہاں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو، اللہ کی سلطنت سے، اللہ کی بادشاہت سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا۔ جب نہیں نکل سکتا تو پھر گناہ ہو گیا تو کہاں پلٹنا چاہیے؟ اسی کی طرف آنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بزرگ کا ایک واقعہ لکھا ہے
ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو مارا، پٹائی کی اور دروازے سے دھکے دے کے باہر نکال دیا، اور وہ بچہ باہر گھومتا پھرتا کافی وقت کے بعد پھر واپس آ گیا، آ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ ماں نے نہیں کھولا، پھر دی، پھر نہیں کھولا، پھر دی، پھر نہیں کھولا۔ بالآخر وہ بچہ وہیں بیٹھ گیا، بیٹھے بیٹھے تھک گیا، وہیں سو گیا۔ اور وقت کے بعد جب ماں نے دروازہ کھولا تو اپنے بچے کو وہاں دیکھا پڑے ہوئے گرمی میں، اور شدید دھوپ چل رہی ہے، لو چل رہی ہے، اس میں وہ تڑپ رہا ہے نیچے گرمی میں۔ تو ماں نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگایا، اور ماں نے کہا بیٹے کیوں ستاتے ہو، کیوں تنگ کرتے ہو، اپنے آپ کو بھی تو نے تکلیف میں ڈالا ہے اور مجھے بھی تو نے ستایا ہے۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ اس واقعے سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر کیا حال ہوگا بندے کے ساتھ۔ ایک ماں ایسا کرتی ہے اپنے بچے کے ساتھ، تو اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہوگا۔ اب اس کے ساتھ وہ حدیث سنیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ مئۃ رحمت، اللہ پاک کی 100 رحمتیں ہیں، 100 رحمتیں، اور ہر رحمت اتنی بڑی وسیع ہے جتنا کہ 7 آسمان، 7 زمینیں اور ان کے بیچ کا خلا، یہ تو مثال دی ہے، اتنی بڑی ایک رحمت ہے۔ اور پھر ان 100 رحمتوں میں سے اللہ پاک نے صرف اور صرف ایک رحمت کو نیچے اتارا اس دھرتی پر۔ پھر اس ایک رحمت کی وجہ سے فرمایا کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور شفقت اور مہربانی والا معاملہ کرتے ہیں۔ اس ایک رحمت کی وجہ سے مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، اس ایک رحمت کی وجہ سے جنگلی جانور، درندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اس ایک رحمت کا مظہر ہے، اور 99 رحمتیں اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، جو قیامت کے دن ان 99 رحمتوں سے ایمان والوں کو نوازے گا۔ تو اس ایک رحمت کا یہ حال ہے کہ ماں کتنا پیار کرتی ہے، ماں کو کتنی شفقت ہے، تو اللہ پاک کتنا مہربان ہے۔ تو اس لیے اس کی مہربانی سے مایوس ہو جانا اور اس سے بدگمان ہونا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی سوال کرنے والی ایک عورت آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور تو کچھ نہ تھا، 3 عدد کھجوریں وہ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو دے دی۔ اس عورت کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، تو اس عورت نے کیا کیا، ایک کھجور ایک بچے کو دی، ایک دوسرے کو دی، بچوں نے جلدی سے کھائی، اور تیسری کھجور وہ خود کھانے لگی کہ بچوں نے یہ مانگنا شروع کر دیا اور ہاتھ آگے بڑھانا شروع کیا۔ تو ماں نے اپنے دانتوں سے اس کے 2 حصے کیے، ایک بچے کو، ایک دوسرے بچے کو، خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ نبی علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو اس نے ایسا کیوں کیا؟